وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في مقام آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنزهما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ ذوق و شوق سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ خانقاہ مالکیہ جو ہمارے آباء و اجداد کی خانقاہ، امام العلماء والصلحاء حضرت مولانا خواجہ پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے خلفائے اعظام اور جانشین قطب عالم حضرت مولانا خواجہ پیر عبد الماجد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، اس کا فیض پورے ملک کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر منہ پر تعریف ہو تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر منہ پر کوئی تعریف کرے تو منہ میں خاک ڈالو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے منہ میں خاک نہیں ڈالی، بلکہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں کوئی بات کہی جا رہی ہو وہ الحمدللہ پڑھے تو اپنے نفس پر خاک پڑ جاتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیا بیان کروں۔ بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، غور کر رہا تھا، فکر کر رہا تھا کہ یہ وہ خانقاہ ہے جس میں میرے والد ماجد ولی کامل جو حضرت شیخ مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی دیوانے تھے، حضرت مولانا رضوان اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے حضرت 73 میں وفات پائے تو رات کو لے کر آئے 1 بجے، وہ بھی چلے گئے۔ پھر سوچ رہا تھا بیٹھے بیٹھے کہ 1981 میں خانہ وال شریف کا اجتماع تھا اور میں درجہ ثانیہ میں بنوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا۔ میرے نانا مرحوم شیخ التفسیر حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبدالشکور کچھ دن کی چھٹیاں لے لو اور اجتماع میں آنا ہے۔ یا اللہ، وہ بھی ایک اجتماع تھا جب میری عمر بھی 7 اور 8 سال تھی،
اور میرے خواجہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عمر بھی اتنی تھی، اور میرے نانا یہاں سے قرآن برساتے تھے، اور وہ فرماتے تھے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، اور اشارہ کرتے تھے اس مرد کلندر کے مرکز شریف مزار شریف کی طرف کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، کہ یہ مزار، اس کے نیچے اللہ کا ایک ولی اور ہمارا مرشد سویا ہوا ہے، انشاءاللہ ہمارے مرشد کے صاحبزادے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ نکالیں گے اور بانٹیں گے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، ماشاءاللہ ہمارے حضرت کے دو صاحبزادے ہیں اور دونوں کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، ماشاءاللہ آج پوتے صاحب کو بھی دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ اور آج آپ سے ایک بنیادی بات کرنی ہے کہ رسمی خانقاہ مالکیہ میں آنا جانا چھوڑو، رسمی بیعت کو بھی چھوڑو، رسمی بیعت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے توبہ ہو جائے گی، لیکن مجھے سارے آپ لوگ رسمی نظر آ رہے ہو، کام کے بن جاؤ، جیسے مولانا غلام حبیب دیوانے تھے مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے، جیسے مولانا اسفندیار رحمۃ اللہ علیہ دیوانے تھے مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے، جیسے مفتی فرید رحمۃ اللہ علیہ دیوانے تھے مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور میں نے تو ایک درجنوں حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کو دیکھا، مولانا فہیم مرحوم کو دبئی میں دیکھا جو حضرت کے خلیفہ تھے، وہ بیعت تو نہیں کرتے تھے لیکن وہ فرماتے تھے کہ ہمارا بڑا بھائی پیر غلام حبیب زندہ ہے، بیعت یہی کرے گا۔ مولانا فہیم صاحب کو میں کہتا تھا حضرت آپ بھی تو بیعت کریں، فرمایا یہ کام شیخ کرے گا۔ حضرت مولانا اسفندیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھنٹوں گھنٹوں اپنے بڑے پیر بھائی کی تعریف فرماتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے دوستو وہ چلے گئے، اب آپ نے اور میں نے اگر کچھ پانا ہے تو جیسے ہمارے اکابر نے پایا اور دنیا نے ان کو مانا، پیر غلام حبیب صاحب پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ مولانا بن نوری بھی فرمایا کرتے تھے جس نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا وہ مولانا غلام حبیب صاحب کو دیکھے۔ وہ سکے مکے پیر نہیں تھے، ان کے پاس ان کے لطیفہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفس کے اندر نور محمد بھی تھا۔ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا تو دوسرے ہاتھ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ترجمان، وہ احادیث مبارک بخاری شریف اور صحاح ستہ دوسرے ہاتھ میں تھی، لہذا یہ نور ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت پڑھتے تھے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، ماشاءاللہ آج پوتے صاحب نے بھی خزانہ نکال لیا، سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ یہ تو ہماری اس خانقاہ کے 1000 بندے ہوں کام کرنے والے تو شیطان کا کام اتنا ہے کہ وہ بھی تھوڑا ہے، وہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ 1000 بندہ ہو اس خانقاہ کا ترجمان اور وہ گلی گلی کوچے کوچے پھرے تو جتنا حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ پھرے، جتنا حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھرے، تو وہ ہم نہیں پھر سکتے، وہ ہم کمزور ہیں۔ جب آپ نہیں پھریں گے تو پھر کوئی بدعتی پھرے گا، پھر کوئی بدعتی پھرے گا، پھر کوئی نائی اور کسائی، وہ بھی سنت کے خلاف پگڑی سر پہ رکھ کے وہ پھرے گا، پھر تصوف کا وہ دعویٰ کرے گا۔ لہٰذا آئندہ سے یہ پگڑیاں بھی سر پہ یہ لازم کر لیں، خانقاہ میں آئیں تو پگڑیاں بھی سفید، جو پگڑی پسند تھی حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو پگڑی پسند تھی، جو کپڑا پسند تھا، بخاری شریف کتاب الجنائز کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا زندہ مردوں کو سفید لباس پہنا، سفید لباس۔ اللہ، جس طرح ہمارے حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی دیوانے تھے، میرے نانا کہتے تھے، فرماتے تھے اللہ میں اب کیا کہوں کہ تم ہر وقت تو اپنی منکوحہ، میں اس کو تھوڑا چلو نرم کرتا ہوں، تم تو ہر وقت اپنی منکوحہ کا طواف کر رہے ہو، اور پھر آیت پڑھتے تھے کہ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا
ثم ذهب الى اهله يتمتع، فرماتے تھے پیر کا بھی طواف کرو، اور پیر کا طواف ان لوگوں نے کیا۔ میری نانی فرماتی تھیں کہ حضرت خانیوال والے چکوال تشریف لاتے، چکوال اور پرسوں ڈلوال تھا، ڈلوال تشریف لے جاتے تو 15 دن ٹھہرتے، حضرت واپس خانیوال شریف پہنچتے تو پیچھے قدموں قدموں پر حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں، پھر فیض ملتا ہے، پھر فیض ملتا ہے، پہنچ جاتے۔ کون حضرت کے خلفاء؟ ڈلوال اصل سب سے پہلے حضرت خانیوال والوں سے میرے نانا کے بینوئی جو فارغ التحصیل تھے دیوبند کے، شیخ الحدیث مولانا محمد امیر صاحب، وہ بینوئی بھی تھے اور خالہ زاد بھی تھے، وہ حضرت سے بیعت ہوئے اور حضرت کے وہ خلیفہ مجاز تھے، اور وہ جوانی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں اپنے سسر صاحب جن کو ابھی سال ہو گئے وفات ہوئے، حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشائخ تھے، نور محمد۔ وہ کہتے ہیں دیوبندی نور نہیں مانتے، ہم نور کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں نور محمد نام بھی رکھو، پھر نور آئے گا تو کام بنے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اسفندیار خان رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے عرض کی، میں خوش قسمت تھا کہ وہ دور جو ہے کہ حضرت غلام حبیب صاحب کا تھا، مولانا فہیم صاحب کا تھا، پھر حضرت مولانا اسفندیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ 32 سال حیات رہے، میں پاس آتا جاتا تھا۔ میں نے کہا حضرت ان لوگوں کو توجہ کیسے دوں؟ تو فرمانے لگے تھوڑی دیر مراقبہ کر کے یہاں ہی بیٹھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور میرے قلب میں، روح میں، سر میں، خفی میں آ رہا ہے اور پھر جا رہا ہے۔ ایک دفعہ میں نے حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے بھی خلیفہ مجاز تھے، میں نے کہا حضرت یہ توجہ کیسی دینی ہے، پھونکوں پہ پھونکیں مارنی ہے، کیا کرنا ہے؟ حضرت نے عجیب جملہ فرمایا، میں چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتا تھا کہ خانیوال والے حضرت مراقبہ کیسے کراتے تھے، فرمانے لگے مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ توجہ غیر ارادی ہے، توجہ غیر ارادی ہے، میں بیٹھ کے مراقبہ کر رہا ہوں، مراقبہ کروا رہا ہوں، غیر ارادی طور پر انشاءاللہ العزیز جو مشائخ ہیں ہمارے خواجہ صاحب دامت برکاتہم، غیر ارادی طور پر منہ سے جو پھونک نکلے گی، ہوا نکلے گی، توجہ دیں گے، توجہ اس کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ پنکھے کی طرح لاؤڈ سپیکر میں، یہ نہیں ہے توجہ، یہ نہیں ہے توجہ، توجہ غیر ارادی ہے، اور اس پہ ٹائم لگتا ہے، اس پر مشائخ کی جوتے اٹھانے نہیں، جوتے کھانے پڑتے ہیں۔ ہاں کہاں گیا مجھے وہ مولانا ایوب دھمتوڑ والے رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ کے خلیفہ مجاز تھے، ان کی آنکھوں میں جو نور تھا، توجہ۔ الحمدللہ ہم یہاں خانقاہ میں آئے ہوئے ہیں، اور کیوں آئے ہوئے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، تکمیل ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ حجرے مبارک سے تشریف لے جائیں مسجد نبوی شریف میں۔ میں دیکھ رہا ہوں حضرت خواجہ صاحب اور ہمارے چھوٹے خواجہ صاحب ماشاءاللہ صبح سے بیٹھے ہوئے، میں تو بالکل آخر میں آیا ہوں، ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں وضو، شوگر اور اس کی وجہ سے پھر وضو کے لیے نہ جانا پڑے، اور زبان بھی اب ڈر لگتا ہے کہ یہ بھی نہ سوکھے، پانی بھی پاس رکھا ہوا ہے۔ اب سمجھ جانا چاہیے کہ ہم بھی آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی تیار نہیں ہو رہے۔ اصل یہ کام علماء کا کام ہے۔ خواجہ صاحب کتنی محنت کر رہے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جانبین سے تکمیل ہوتی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو پابند رکھیے، حضور علیہ السلام کو خطاب ہے، نتھی رکھیے، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اللہ اللہ کرتے ہیں، اور مقصد کیا، یریدون وجہ، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا۔ ہمارے حضرت، میں نے تو حضرت کی ایک دفعہ زیارت کی تھی 8 سال کی عمر میں، لیکن وہ زیارت دل و دماغ کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ اس دن مجھے شعر یاد نہیں ہوتے، حضرت مولانا خورشید صاحب کی خانقاہ میں مولانا عبداللہ ابن عباس شعر پڑھ رہا تھا، اور اس شعر کی نسبت مولانا خورشید صاحب کی طرف کر رہا تھا اور میری طرف کر رہا تھا، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور میں اس وقت سوچ رہا تھا اپنے
پیر و مرشد حضرت مولانا پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ شعر پڑھ رہا تھا، میں نے جلدی جلدی لکھا ڈائری میں. کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، وہ آگ لگا کر گئے ہیں. مولانا خورشید صاحب کہتے ہیں گلی گلی کوچے کوچے کیوں پھرتے ہو، وہ یہ کام لگا گئے ہیں. کیوں آگ لگائی تھی، یہ کوئی آگ لگاتا ہوتا ہے. میں رات کو ٹبہ سلطان گیا اور گھر میں ہر وقت ٹبہ سلطان، میلسی، جہانیاں. میرے نانا فرماتے تھے لوگوں کے پھیرے ہوتے ہیں، میرے ڈیرے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت خانوال والے رحمۃ اللہ علیہ بھی جس ضلع میں تشریف لے جاتے تھے 15 دن ٹھہرتے تھے، اور نانا جی مرحوم بھی جہاں تشریف لے جاتے تھے 15 دن ٹھہرتے تھے. آگ لگوانی پڑتی ہے. نانا مرحوم فرماتے تھے کہ اکوڑا کھٹک میں درس قرآن حضرت خانوال والے رحمۃ اللہ علیہ حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دلوایا کرتے تھے. تو کچھ علماء نے اعتراض کیا کہ آپ ہر وقت مولانا غلام حبیب صاحب سے بیان کرواتے ہیں، یہاں تو بہت سارے علماء ہیں اور سے نہیں کرواتے ہیں. حضرت خانوال والے ہمارے پیر و مرشد دادا مرشد حضرت مولانا پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولانا غلام حبیب صاحب کے قرآن میں اثر ہے، اس لیے ان سے بیان کرواتا ہوں. اگلا جملہ میں نہیں کہتا ہوں، ہاں جو حضرت نے فرمایا تھا، فرمایا تم اوروں کے قرآن میں کیا ہی دیتا ہوں، مجھے کیا ڈر ہے، تم اوروں کے قرآن میں اثر نہیں. اور اثر آتا ہے جوتے کھانے سے، اٹھانے سے نہیں. کہ پیر و مرشد کے جوتے کھانے ہیں، اور پیر ہو تو وہ تھے جن کی ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق تھی. پوری زندگی ہم اپنے گھر میں سنتے ہیں کہ حضرت رومال اپنے چہرے پہ ڈال کر بار گلی میں تشریف لے جاتے تھے کہ عورتیں تو برقع کرتی نہیں ہیں، میری نظر نہ پڑے کسی ایک پر. کتنی احتیاط، ہر ایک گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری. پھر ان کا نور پھیلا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ کا ڈر کیسے ملے گا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. خانوال والے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور غنیمت سمجھیں، غنیمت کہ الحمدللہ حضرت مولانا خواجہ عبد الماجد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے. ہاں یہ رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایسی زبانی کلامی خواجہ صاحب کو خوش تو ہم نے کرنا ہی ہے، ان کو تو ہم نے خوش رکھنا ہی رکھنا ہے. لیکن میں ایسے عام بات نہیں کر رہا. غنیمت سمجھیں. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ حضرت کے صاحبزادے بھی آ رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ اس خاندان کو، ان کے نواسوں کو، پوتوں کو، پڑپوتوں کو، سب کو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلائے. اور نانا مرحوم فرماتے تھے جہاں سے پانی گزر جاتا ہے وہاں سیم رہتی ہے. جہاں سے پانی گزر جاتا ہے وہاں سیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان والو، ایمان والے کون ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان لے کر آئے. ھذا کتاب الایمان. ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان امانہ سے تصدیق کے اصطلاحی تعریف ہے. وتصدیق الرسول بما جاء بہ، کہ رسول کی تصدیق کرنا. بما جاء بہ، وہ قرآن لے کر آئے ہیں، وہ حدیث لے کر آئے ہیں. اسی رسول نے فرمایا ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ ان کی رفاقت میں، ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم پر اللہ کا رنگ چڑھے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور ایمان وہ معتبر ہے. کتاب الایمان سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان وہ معتبر ہے جو وحی سے ثابت ہوگا. وہ نہیں کوئی آدمی کہے جناب والا میرا تو ایمان تازہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ اس گندی چیز کا نام بھی نہیں لیتا ممبر پہ، کہ وہ پینے سے جس کو حرام قرار دیا شریعت نے، تو ہم کیا مانیں گے؟ ہم کہیں گے نہیں، اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور جب چوری کرتا ہے، زانی جب زنا کرتا ہے، شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اوپر معلق ہو جاتا ہے. اس لیے ایمان وہ معتبر ہے
جو وحی سے ثابت ہوگا، جس کو وحی بیان کرے گی۔ آج بعض لوگ منکر حدیث بنتے ہیں، منکر قرآن بنتے ہیں، نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان، پھر ایمان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ایمان کیا ہے؟ ایمان تصدیق قلبی ہے۔ مرجیہ کہتے ہیں، آج ہم سب مرجیہ بن چکے ہیں، وہ کہتے ہیں بس جو ایمان لے آیا، اعمال اچھے کرے تو فائدہ نہیں، برے کرے تو نقصان نہیں۔ امام بخاری کہتا ہے نہیں، اچھے کرو گے تو فائدہ ہوگا، برے کرو گے تو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ محدثین فرماتے ہیں، آگے پھر فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام جو ایمان دل کے اندر ہے وہ نظر آنا چاہیے، وہ 5 چیزیں اس کی بنیاد علی خمس، علی، محدثین فرماتے ہیں کہ حروف جار ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں، یا علی بمانے من کیا ہے، بنی الاسلام من خمس، 5 ہے۔ عبداللہ ابن عمر آخری روایت فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ یہ اور یہی کلماتیں ہیں بیعت کے اندر بھی، حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ ہم نے کہہ لی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد نماز کو قائم کرنا ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور یہ صحبت بھی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی کو فرماتے ہیں، اسود بن ہلال کو، اجلس معی نؤمن ساعتا، کہ آؤ اگر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ تاکہ ہم اپنا ایمان بڑھا لیں۔ میں جو خانے وال شریف آیا ہوں آپ کو واز کرنے کے لیے نہیں آیا، آپ کو واز کرنے کے لیے نہیں آیا، اپنا ایمان بڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کی وجہ سے میرا ایمان بڑھ رہا ہے، اور ہم سب جو اکٹھے بیٹھے ہیں ہم سب کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ ہاں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرماتے ہیں امام بخاری وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، قول سے بھی ایمان نظر آئے، جب بات کرو تو وہ بات دل پر لگے، فعل بھی جو ہے اس سے ایمان نظر آئے۔ یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ نمازیں نہیں پڑھیں گے تو ایمان گھٹے گا، نمازیں پڑھیں گے تو ایمان بڑھے گا، تلاوت کریں گے تو ایمان بڑھے گا، استغفار پڑھیں گے تو ایمان بڑھے گا، درود شریف پڑھیں گے تو ایمان بڑھے گا، اور یہ سب کام نہیں کریں گے تو ایمان گھٹے گا۔ گویا کہ اعمال جو ہیں ایمان کے مکملات میں سے ہیں، اعمال ضروری ہیں۔ اعمال، اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خانقاہ میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دور ہوتا تھا کہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد اسفندیار خان رحمۃ اللہ علیہ، ابھی تک رحمۃ اللہ علیہ زبان پہ دامت برکاتہم، اس وقت مسجد کا نقشہ کیسے ہوتا تھا۔ حضرت مولانا پیر عبد الرحیم صاحب تشریف فرما ہوتے تھے، ابھی فرمانے لگے میرے بازو میں بھی درد ہے میری، اور خواجہ صاحب کو میری طرف سے سلام اور دعاؤں کے لیے کہنا۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کیا وہ رونق ہوتی تھی۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، ہمارے اکابر اپنا کام پورا کر کے دنیا سے چلے گئے، اب آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، ہم اس ذمہ داری کو کیسے نبھاتے ہیں۔ وما محمد الا رسول، انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور وہ تشریف لے گئے، ہمارے اکابر تشریف لائے، مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کس طرح ان کے اندر تقوی اور طہارت، کس کس اکابر کا نام لیں، پوری شریعت پر عمل کر کے گئے۔ پرسوں میں کہہ رہا تھا چکوال کی کچھ مساجد میں دعوت دیتا رہا کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، ہم پیروں کو نہیں مانتے۔ او بھائی، ہم کیوں نہیں پیروں کو مانتے؟ جاؤ خانے وال شریف میں اجتماع ہو رہا ہے، جاؤ خانے وال شریف میں اجتماع ہو رہا ہے، اس میں شامل ہو جاؤ، انشاءاللہ العزیز گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ذکر کا ماحول ہے، ذکر کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ کا خوف دل میں آئے گا، اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی، اور یہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت اللہ والوں سے آگے منتقل ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے ان کی صحبت، کیونکہ اللہ نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا۔ زکریا علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال نہیں سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال نہیں سکتے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پائی،
میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت نہیں پائی، میں نے دیکھا ہے تو اپنے اساتذہ کرام جو بنوری ٹاؤن کے تھے، یا اکوڑا کھٹک کے حضرت مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ جب حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پائے تو چارپائی کے سرانے پر حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب تشریف فرما تھے، اور شیخ المحدثین حضرت مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعارف کروا رہے تھے کہ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ ہمارے بڑے پیر بھائی ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے، ان کا تذکرہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ تذکرۃ الصالحین، اللہ صالحین کا تذکرہ کریں گے تو اللہ کی رحمت برسے گی، لہذا سنتوں پر عمل کیجئے۔ علماء سے بھی دست بستہ گزارش کرتا ہوں، اور اپنے سالکین سے بھی۔ ہمارے حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مولانا فضل علی صاحب، آپ کی جماعت جیسی جماعت اس وقت روئے زمین پر نہیں ہے، یعنی اس وقت روئے زمین پر نہیں ہے۔ تو نانا جی فرماتے تھے کہ حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر سفید پگڑیاں لی، کہ حضرت پگڑیوں کی بہت تاکید فرماتے تھے کہ سفید پگڑی باندھو، سفید پگڑی باندھو، ہاں سفید پگڑی باندھو، سنت سلوار ہماری ٹخنوں سے اوپر ہو، اور داڑھی ہماری سنت کے مطابق ہو، کپڑے ہمارے سفید ہوں۔ سفید کپڑے رکھنے آسان نہیں ہیں، تلاوت اور علم اور ذکر یہ ہمارے چہرے سے نظر آ رہا ہو۔ یہ چہرہ جو ہے یہ سین بورڈ ہے، اس سے جہالت بھی نظر آتی ہے اور اس سے علم بھی نظر آتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اسے دیکھا جائے تو اللہ کا ذکر اور علم کی اہمیت یہ سامنے آئے۔ تو میں ابھی بیٹھے بیٹھے ایک ہی چیز سوچ رہا تھا، کسی پہ توجہ دوں گا۔ آج تو خواجہ صاحب ہیں، کل پتہ نہیں پھر کیا سمجھیں گے آپ لوگ، اور جو آیا ہے اس نے تو جانا ہی جانا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ امام بخاری جب بھی اپنی جس کتاب کو ختم کرتے ہیں تو آخر میں ایک ٹکڑا ایسا لے کر آتے ہیں جس سے موت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، موت کی طرف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہر بیان کے آخر میں موت کی طرف، لہٰذا تیاری کرنی ہے، آج سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ بیٹا ہے تو والد کی زندگی میں اپنے آپ کو تیار کرے، شاگرد ہے تو استاذ کی موجودگی میں تیار رہے، یہ نہیں کہ استاذ مرے گا تو میں پھر تیار ہوں گا، تاکہ جو کام ہے وہ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کی حاضریوں کو بھی قبول فرمائے۔ خداوند قدوس ہمارے خواجہ عبد الماجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو لمبی زندگی، صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ کراچی میں میرے بچوں کے ماموں مفتی خالد صاحب بیمار ہیں، ان کے دل میں تکلیف ہے، ان کے لیے بھی دعاؤں کی گزارش ہے۔ حضرت مولانا پیر عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم وہ بھی بیمار ہیں، اور دیگر کافی حضرات بیمار ہیں، سب کے لیے دعائیں۔ اور یہاں سے ہم تہیہ کر کے جائیں کہ ہم نے حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو سوانح حیات ہے اس کو بھی پڑھیں۔ عمدۃ السلوک، نقشبندیہ سلوک کے لیے مولانا سید زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھیں کہ لطیفہ قلب جاری ہونے کی علامت کیا ہے، روح کی علامت کیا ہے، مشارف کے اسباق انوارات کیسے آتے ہیں، پھر انوارات آگے منتقل کیسے کرنے ہیں، اللہ کی وَهُوَ مَعَكُمْ کا سبق پختہ کیسے ہوتا ہے، اس کو بھی پڑھیں۔ اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، اور اس زندگی کو پڑھنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے خواجہ صاحب حیات ہیں، آتے ہیں۔ الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ سال میں کئی مرتبہ حضرت خواجہ صاحب سفروں پر ہوتے ہیں، لیکن میں یہاں رات کو رکتا ہوں، اور کراچی آتے جاتے ہوئے کراچی میرے لیے ایک کشتی بن گئی ہے، بس جس طرح کشتی میں بندہ ادھر جاتا ہے ادھر آتا ہے، تو میں یہ ہر وقت ادھر ادھر آ جا رہا ہوں، لیکن راستے میں رک کر یہاں سے جس طرح گاڑی کا پیٹرول بھروانا ہوتا ہے نا وہ پمپ پر جا کر، تو یہاں روحانیت کا پیٹرول یہاں سے بھروا کر پھر آگے جاتا آتا ہوں۔ وہ دن لاہور بیان کر رہا تھا، لگا ایسے رکھتا میں بھی خالی ہو گیا ہوں اور یہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی خالی ہیں۔ میں نے ایک ساتھی کو کہا چلو میانی شریف کے قبرستان پہ جاتے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، خواجہ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، مولانا موسیٰ خان رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ قبروں سے بہت کچھ ملتا ہے لیکن منتہی کو ملتا ہے، مبتدی کے لیے حضرت خواجہ عبد الماجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
حضرات محترم، بیانات کا سلسلہ شروع ہے۔ جیسے کہ حضرت مولانا عبدالشکور نقشبندی صاحب بیان فرما رہے تھے، الحمدللہ ہمارے اکابرین کی اولاد بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اپنے بڑوں کی وراثت کو سنبھالے ہوئے اسی طرح اللہ کا درس دے رہے ہیں۔ اب میں بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں امام العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر عبد المالک صدیقی نور اللہ مرکزہ کے پوتے حضرت مولانا خواجہ محمد عبد الماجد صدیقی صاحب کے صاحبزادہ محمد صدیقی کو آئیں اور بیان کریں۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس اجتماع کے موقع پر ہم اور آپ جمع ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی موت اور حیات کے فلسفے کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزماؤں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، یعنی اللہ کی رضا اور اخلاص والا عمل۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایمان والے کے 2 گھونٹ، 2 قدم اور 2 قطرے بہت پسند آتے ہیں۔ 2 گھونٹ یعنی ایک وہ گھونٹ جو غصے کے وقت کڑوا گھونٹ پیے۔ جو بندہ غصے کے وقت کڑوا گھونٹ پیتا ہے، جتنی مرتبہ دنیا میں غصے کا وقت کڑوا گھونٹ پیے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اور ایک صبر کا گھونٹ، جو بندہ مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دیں گے۔ 2 قدم، ایک وہ قدم جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کو اتنے پسند آتے ہیں کہ اللہ اسے ہر قدم پر نیکی عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا وہ قدم جو بیمار کی بیمار پرسی کے لیے اٹھتا ہے، جب تک وہ گھر نہیں لوٹتا
اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے وہ جنت کے باغیچے میں پھر رہا ہو۔ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ایک جو خون کا قطرہ ہے، جب مسلمان میدان جہاد میں اترتا ہے اور اس کا خون بہتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک ندامت کے آنسو کا قطرہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب ندامت کے آنسو کا قطرہ بہتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا ہم انسان کے تمام اعمال تول لیتے ہیں کیونکہ اجر دینا ہوتا ہے، لیکن ندامت کے آنسوؤں کو نہیں تول سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل وہ کیوں؟ فرمایا کہ اللہ اس کا اتنا اجر دیتے ہیں کہ وہ میزان میں تولا نہیں جاتا۔ پس اعمال کے 2 درجے ہیں، ایک عمل کرنا اور ایک عمل کے معیار کو قائم کرنا۔ مثلا نماز پڑھنا اور خشوع خضوع کو قائم کرنا تاکہ اس میں زینت آ جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند چیزوں کی زینت چند چیزوں میں ہے۔ نعمت کی زینت اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ نعمتیں تو اللہ سب کو دیتا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، کوئی اپنا ہو یا پرایا، نیکوکار ہو یا بدکار، وفادار ہو یا غدار، فرما بردار ہو یا نافرمان، مگر شکر ادا کرتے ہوئے ہماری زبان چھوٹی ہو جاتی ہے اور شکوے کرتے ہوئے ہماری زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ ہر بات پر الحمدللہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ کا شکر ادا ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، اور وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ ابتلا کی زینت صبر کرنے میں ہے۔ مصیبت کے وقت بے صبری کرنے سے مصیبت نہیں ٹلتی مگر اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے مصیبتوں پر صبر کیا، مکہ کی زندگی پر مصیبتوں پر صبر کیا، اور اسی مکہ میں فاتح بن گئے، اسی مکہ میں فاتح بن کر داخل ہو گئے۔ علم کی زینت حلم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے حلیم بھی ہے، یعنی زیادہ علم والے بھی اور زیادہ تحمل برداشت کرنے والے بھی۔ آج اگر ہم کسی سے حلم تحمل برداشت کا برتاؤ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر کا نہیں پتہ ہوتا، جبکہ اللہ اس کے اندر، اس کی ذہن اور اس کے پلاننگ کو جانتا ہے اور گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی ہے، پھر بھی فوراً پکڑتا نہیں ہے، رزق نہیں بند کرتا۔ لیکن ہمارا کوئی بچہ
کوئی چھوٹی سی غلطی کر جائے تو ہم اس کو دھکے دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، مگر اللہ نہ دھکے دیتا ہے، نہ دروازے بند کرتا ہے اور نہ ہی رزق بند کرتا ہے۔ محسن کی زینت احسان نہ جتنالے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے کو احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ حدیث میں آتا ہے لا ينظر الیہ ولا یتکلم بہ، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ احسان جتلاتا ہے قیامت میں اللہ نہ اس کو دیکھے گا نہ اس سے ہم کلام ہوگا۔ خوف کی زینت گناہ چھوڑ دینے میں ہے، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہ کرے۔ انڈیا کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے جسم سے ہر وقت خوشبو آتی تھی، اس لیے ان کا نام خواجہ مشکی تھا۔ اپنا نام ان کا کوئی اور تھا۔ ایک دفعہ کسی نے اصرار کیا، پوچھا تو آپ نے اپنا جوانی کا واقعہ سنایا کہ میں جوان تھا، حسین تھا، ایک گلی سے روز آنا جانا ہوتا تھا، تو وہاں کسی خاتون کا ایک گھر تھا۔ ایک روز اس نے مجھے کسی بہانے سے اندر بلا لیا اور گناہ کی دعوت دی، اور میں ڈرتا رہا کہ یا اللہ اب کیا ہوگا۔ اللہ نے ذہن میں ایک ترکیب ڈالی۔ میں نے اس خاتون کو کہا کہ مجھے تقاضا ہے، لیٹرین جانا ہے، تو میں گیا، وہاں گندگی پڑی تھی، تو میں نے سارے اپنے جسم پہ گندگی مل لی۔ تو جب باہر آیا تو وہ کمرہ بدبو سے بھر گیا۔ اس عورت نے، اس خاتون نے مجھے برا بلا کہا، گھر سے باہر نکال دیا۔ جب میں باہر نکلا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جا رہا تھا، تو راستے میں ایک مسجد تھی، وہاں گیا، اپنے آپ کو دھویا، صاف صوف کیا، تب بھی بدبو نہیں گئی۔ جیسے ہی میں باہر آیا تو میری بدبو خوشبو میں بدل گئی تھی، اور وہ خوشبو آج تک ختم نہیں ہوئی۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انتظار کی گھڑیاں تمام ہوئیں۔ بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں مخدوم العلماء